بله میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام الفاظ درش فعلیت تمام الفاظ ان سے اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ فعلیت اس میں شرط ہے، یعنی عملی ہونا. نہ یجب جب روایت میں فطرے کی روایت میں یعول کا لفظ آیا، یعول خرجش این میده. یعنی ابھی ها اس وقت اس کا خرچ یہ شخص نه دیتا ہے. نه این یعول نمیگه. یعول به کسی که اس میاد کو یعول نہیں افطار کہتے. میکنه این یعول یعول ایک منصرف رات پہ آ از کے جو کھانا ساعت و کھاتا ہو اس کو نیاز. یعول نہیں. ایک گھنٹہ یا ایک دعوت سے نہیں ہے. یعول یعنی نفقہ دیتا ہو، ضیف دلیل خاص داره. اون حالا در ضیف هم کیونکہ وہاں پر دلیل در ضیف هم عرض میکنه. ضیف مہمان کے لیے الگ دلیل ہے، وہ ہم الگ عرض کریں گے. یعول یعنی عائلش، یعنی اون که خرجش رو یعول میده. حالا چه واجب عائلہ نفقه جو باشه اہل و چه عیال ہیں جن کا واجب خرچ وہ دیتے، اوقات چاہے سقا، واجب النفقہ چه واجب جیسے ماں النفقه باپ برادر اولاد، کاسب هم هست، پولدار هم هست، واجب معلم النفقہ نہ ہو لیکن بھائی ہے، برادر بزرگ تو خونه اینه بھائی ہے مثال خرجش کے رو طور میده. پر این یعول. ابھی اسی گھر میں رہتا ہے، شادی نہیں ہوئی، الگ نہیں رہتا، انہی گھر میں رہتا ہے، تو نگفته یہ یعول یجب ہے. ان یعول، گفته یعول یعنی فعلیت اعاله. یہ کل من یعول جملہ ہے روایت میں، ہر ایک جس کا خرچ یہ شخص دیتا ہو. اینا واجبه، اما وقتی گفت یعول یہ واجب ہے. اونا تجب لیکن جو آپ اعالته. کہیں یعول این یعول که گفت نداره تو من وہ یجب جو ان اس کے یعیله. عیال میں آتے ہیں. یعول همه رو میگیره. و اما ضیف اگر ہاں مهمانی لیکن مہمان کا جو مسئلہ خود ہے، ضیف دلیل خاص اصلا اگر داره. کوئی مہمان، اب ضیف کے لیے مہمان کے لیے نه دلیل نه خاص ہے نه ہمارے پاس، ورنہ وہ دو یعول میں دلیل نہیں داره آتا. ضیف. یکی دلیل خاص داره ضیف. دو دلیل ہیں، ضیف منصرف ایک تو از دلیل این خاص میاد افطار مہمان کے میکنه و لیے، میره. ولو این هم ضیفه، اس سے اما متبادر از وہ اس سے متبادر نہیں ہے. از ضیف اینیه که مہمان وہ نہیں ہے میاد جو صرف غذا افطار میخوره کرے اور چلا خودش جائے. تو خونه شما میذاره اینجا وارد میشه ولو غذا مہمان نخورد. اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں وارد ہو، ولو آپ کے گھر میں کھانا نہ کھائے، یعنی آپ کیا سامان لے کے آپ کے گھر میں داخل ہو. در عربی ضیف که میگن متبادر مسئلہ ہے. یعنی عربی میں کسی جب که ہم اینجا کہتے ہیں وارد ضیف میشه، مہمان، شهرستان یعنی وہ جو اومده آپ کے گھر میں خونه اترا شما ہو، وارد اردو شده یا زبان میں خونش یا بخچهش و اس میں کوئی اینجا شخص آیا ہے، گذاشته ولو شہر اینجا اس میں غذا آپ کے نخوره اپنا ولی ساز و سامان آپ کے این یہاں رکھ ضیف کے کسی اور جگہ چاہے چلا جائے، لیکن وہ آپ کا مہمان قدر کہلائے گا. متيقنش این اقل و اکثره در ضیف. وقت اور اعاله اگر ہم میگن شکر دلیل کریں تو اینه این کسی شک که اینجا کریں افطار میاد تو میخوره و اقل و میره. اکثر بھی کم سے کم جو اگرم گفتن اعاله منصرف ازش، تو این مہمان یعول وہ نہیں ہے، منصرفه. وہ نہیں ہے کہ جو آئے اور بس افطار کرے آپ کے چلا جائے. نہیں، مہمان یعنی مسئله جو آپ کے گھر میں وارد ہو. عرفیه آقا عرفیه نه عرفی لغوی. مسئلہ ہے، اگر عرف مشخص لغوی نباشه مسئلہ نہیں ہے، اشکال نداره. لغت نہیں. اگر نه عرف اینو دارن مشخص نہ کر کتابای سکے تو ہم کتابهای پھر لغت کے قبل پاس جائیں. شیخ و اینا که آپ گفتن کتاب شیخ سے اصول پہلے فقهش کتابوں هست، کو آپ اصول دیکھیں، فقهش هست، تو فقه هم مطرح
اصول کی کتابوں میں بھی ہے اور بعد کی دیگر فقہ کی کتابوں میں بھی ہے تعارض عرف و لغت شد ملاک عرفه چون کہ لغت اگر هم داره عرف اگه اور عرف لغت خودش میں نبود اختلاف ہو جائے اگه عرف تو ما عرف ہمارے اینطوریه لیے معیار ہے، با حجت ہے، اصالت عدم النقل میگیم عرف زمان معصومین هم همین بوده کیونکہ اصالت عدم نقل ہے پس کہ نہیں، اور عرف نتیجتاً گرچه مثلا ہمارے تو پاس یہ ہے علمی کہ جو اختلاف کہے، هم یعنی هست عرف پتہ ہے کہ کس کو درش مہمان کہتے اما ہیں. ما هستیم و بحث علمی یعول یا ہم فقط علمی اون بحث کسی کرو، میاد از سفر یعول بوچهشو تو خونتون میذاره فقط وہ غذا ہے جو براتون آپ کے میشه ہاں تو غذا سامان رکھتا ہے اور نخوره و چلا یا جاتا ہے، شما یه جای مهمون چاہے هستی غذا نہ میخوای کھائے بری آپ کے برای ہاں، جایی یا اونم مهمونه آپ بھی این کہیں مہمان ہو، علمی اس کو آپ کا شما مہمان بھی آپ کے ضیف ساتھ چلا گیا، شماست لیکن یہ وقتی میخواید آپ کا بازی رو مہمان ہے. میبرید میگه این کیه باتون آورده میگه این مهمان ماست ولو غذا خونتون نخوره کوئی پوچھے آپ سے کون آپ کے ساتھ آئے تو آپ کہ میرا مہمان ہے، به کسی میں میگن لے کر آیا ہوں ساتھ ضیف میں. به کسی میگن که اینجا وارد میشه عالم و یه دلیل دیگه عرف میں مہمان وہ ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو، یعنی اعاله آپ کے یہاں آئے، آپ نباشه کے یہاں اترے، یعنی اعالش نکنید حتی اگر چون وہ این عیال میں ضیف سے نہ ہو، اونه فقط حتی اون اگر کسی که آپ شب اس کو عید کھانا نہ بھی اومده کھلائیں تب بھی وہ آپ کا قبل مہمان مغرب ہے. هم اومده خونه مثلا شما شب چیکار عید کرده آیا ہے، یه مغرب ساعتی سے پہلے فقط آیا، مونده استراحت هم کرده قدری اما پاشده رفته این ضیف منصرف ازشه مثلا کوئی مغرب سے پہلے آئے آپ کے گھر میں رکے 1-2 گھنٹہ، کھانا کھائے، کچھ آرام کرے، چلا جائے، ضیف اس کو نہیں کہتے، مہمان اسے نہیں البته کہتے. عروه داره بعضیا گفتن ضروری باید نہیں ہے 10 روز کہ آپ کی اقلا غذا سرپرستی میں ہو. نهارشو افطار و سحر بخوره تا بعضیا گفتن بعض نے کل البتہ یہ ماه کہا ہے کہ 10 دن آپ کا نه این مہمان ہے، که بعض کہتے ہیں وارد پورا برای مہینہ. نہیں، خودشه عرفا یہی کہ ضیف آپ کے شماست گھر میں فارسی هم مہمان بن کر آئے، یعنی آپ کے گھر میں فارسی میگه اترے. این کیه میگه مهمان ماست با اینکه تو خونتون وارد شده فارسی میں این کہتے ہیں، چند جیسے کہ روزه آپ کسی کا لے گئے تو آپ سے کون افطار ہے و آپ کا، سحر تو آپ گذشت کا میرا قبلش مہمان ہے. همش مهمون بودید این ور اون ور. اما مهمان به این میگن خلاصه ملاک ممکن خوردن ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے رکے، کئی دن ملاک رکے، ایک دن هم بھی آپ کے یہاں کھانا نہ کھائے، این نیست که لیکن بگیم کہلائے گا ای آپ کا غذا مہمان، بخوره آپ و کے گھر میں بره رکا ہے، آپ کے گھر میں این اترا ہے. بحث علمیشه البته مسئله محل لہٰذا خلاف مہمان وہ نہیں ہے جو آئے اور کھانا کھائے اور فرق چلا جائے. میکنه البتہ اختلافی ضیف مسئلہ ہے، کسی در لیکن خونه بہرحال نداره ہم علمی بحث با ہم کر رہے ہیں اختلاف مہمان اون کی، تو خونتون وارد وہ ہے میشه جو آپ کے گھر میں عیال اترے. عیال عرفیه چه واجب باشه چه واجب عیال بھی عیال عرفی ہے. چطور میشه ایلول داشته باشه اگه نفقهشو میده تو خونهش اما نفقهشو میده برادرش یه خونه دیگه داره اما خرجاشو این میده این مثلا ایلول بھائی ہے، نمیشه اس کا خرچ یہ تو ایلول یہ داره بہت، و لحاظا عروه تو یہ بحثی داره عیال اون میں آئے کسی که گا، میگه کسی حبس میکنه لہذا اون که عروے میں. حبس غذا و اینا رو میده اونی که حبس کرده زکات ایسا عروه عروے میں نداره مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرفتار کر کے اپنے گھر میں بند کر لے، تو چونکہ کھانا خود دے رہا ہے تو اس کا نفقہ بھی، قاعده اس کی زکوٰۃ فطرہ بھی دقت اسی شخص پہ اگرم شک شد اقل اکثر واجب باید ہوگی. ضابط اقل شک بله ہو تو اقل و اکثر کے ذریعے سے قدر متقن، اتنا تو کم سے کم ہے ہی. عرض کردم اگه اصلا یک آبم نخورده تو این خونه در ضیف ها در عائله بله در ایلوله آب مہمان میں بات کر رہا ہوں، اگر پانی بھی نہ پیا آپ کے گھر میں لیکن آپ کے گھر میں اترے، مہمان آپ کا کہلائے، نه تو اس کا پول میگیره نفقہ، کار میکنه باغبان اس کا زکوٰۃ آپ کے باغبان اوپر واجب. ہاں، باغبان، چوپان، یہ تو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ سے پیسے لیتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں. پول میگیره باغبونی میکنه پیسہ لیتے ہیں اور باغبانی کرتا ہے. خلاصه اگر خرجشو میده نه به عنوان اجرت اگه خرجشو میده نه دیکھیں به عنوان خلاصہ اجرت یہ ہے کہ بله اگر این وہ معموله خرچ دیتا ہو اس کے زندگی کا، کسی کی زندگی کا، اجرت نہیں، اجرت کے عرض عنوان سے نہیں، کردم باقاعدہ یک خرچ نیست دیتا ہو، ضیف تو هم اس کا منصرف نفقہ ازشه اس کی گردن پر ہے اور فطرہ بھی اسی گردن. چرا تو ذهنم هست تو روایت ضعیف هم هست بله ضعیف یعنی مہمان والی روایت میں بھی یہ چیز ہے. اون یکی یه عنوانم خود ضعیف عنوانه فقط عرض کردم ضعیف به اون دیکھیں وہ میگه یعنی منصرف عنوان ہے اینم آپ که کا میتی افطار و مہمان سحر ہونا، اور میگیره عنوان ہے آپ کا اما خرچ ضعیف آپ جس کا فقط دیتے ہو. در بہت امکان ہے کسی کہ که دونوں میگه ایک ہو. این خونه وارد شده ولو هیچی نخوره
لیکن مہمان عرفن اس سے کہتے ہیں کہ جو آپ کے گھر پہ اترے ولو آپ کے کھانا نہ کھائے ولو دوسروں کے جاتا رہے لیکن اصل آپ کا مہمان ہے. تو جب عرف اسے آپ کا مہمان سمجھ رہی ہے اور مانتی ہے تو اس کا فطرہ آپ کو دینا. لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کون ہے؟ آپ کہیں مہمان ہے. دونوں میں عمومی یعنی ممکن ایک شخص ضعیف ہو آپ کا عیال میں نہ ہو، عیال میں ہو ضعیف نہ. ہاں ایک شخص ہے جو عیال میں آتا ہے اور مہمان بن کے آپ کے آئے ہیں. چرا یا دو تا عنوانه، هم ضعیف زکات فطرش بر صاحب خونه است، هم من یعود. دو ہمارے پاس عنوان ہے، دو روایت ہیں. ایک وہ مہمان، دوسرا جس کو آپ جس کا خرچہ آپ کی گردن پہ ہو. نه عرض میکنم اگه خونه شما مهمون وارد شد 3-4 روزم مونده اما افطار و سحر با شما این ور اون مثلا کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کر آیا، 3-4 دن رہا کہ ایک دن بھی کھانا آپ کیا نہیں کھایا، نہ سحری اس نے آپ کیا کی، افطار آپ کیا کی، لیکن عرف میں آپ کا مہمان ہے. اور جو میں تو پھر فعلیت شرط ہے. عرض کردم منصرفه با انصراف. یعنی دلیل اسی کی طرف متوجہ کرتی ہے ہمیں، جس کی طرف متوجہ کرے گی وہ شامل حال ہے. وقتی که گفت فلان کس مهمان ماست اسم افطار اینا، جب آپ کہیں کہ فلاں میرا مہمان ہے یعنی چی؟ یعنی خونش وارد پورے سال میں، پورے سال یعنی آپ کے گھر پہ اترے، آپ کے گھر پہ رکے. عرض کردم خونش وارد بشه. نہیں یہ رکا نہیں، وارد ہونا یعنی آپ کے گھر میں اترنے کا یہ مطلب نہیں کہ آیا ایک افطار کر کے چلا گیا. مہمان وہ ہے جو آپ کے گھر میں اترے ولو آپ کیا کھانا نہ کھائے. آپ کہتے ہیں مہمان ہے، جیسے آپ کا کام میرا مہمان ہے. جی اس پہ بحث ہے، انصراف کی بحث ہے. انصراف باید از حق لفظ باشه. خود لفظ سے وہ معنی اگر ادا ہو رہا ہے تب وہ قابل قبول ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے نہیں حجیت حاضر، الحاق ہونا چاہیے، وہ معنی ہم تک پہنچنے چاہیے. عادت الانصراف علی مدعی عرض کردم اجماعی نیست، اما یه عده‌ای هم فرمودن برداشت خود منم همین. اجماعی نہیں ہے لیکن میرا نظریہ بہت فقہا کا نظریہ بھی یہی ہے. نه عربی هم میگن، عربی هم میگن لحاظا عرض کردم عربی میں بھی کہتے ہیں. نه نفی دیکھیے منصرف کا مسئلہ ہے، عرض کردم انصراف داره. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ذہن ادھر نہیں ہے، انصراف نہیں ہے. ہم متبادر اس کو مہمان کہا ہے. تبادر متبادر کیا ہے؟ سب سے پہلے مہمان جب کہتے ہیں کون ذہن میں آتا ہے؟ الامر اذا وصل الى الاستظهار انقطع الاستدلال. شما ادعا میکنید انصراف نیست، اگر اظہار تک یعنی صحیح معنی تک کوئی بات پہنچ جائے تو پھر اب استدلال کی ضرورت ہی نہیں. اب جواہر کی بحث کو دیکھیں، تفصیل ہے. میرا نتیجہ بھی انصراف ہے، یعنی جس چیز کی طرف ذہن متوجہ ہو اور معنی کو اور مفہوم کو ادا کرے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. مسئله خمس عنوانش تو روایات دیکھیں خمس کا جو مسئلہ ہے، روایت فائدہ ہے، یعنی فائدہ جب بھی فائدہ صدق کرے اس پر خمس ہے.
دو اس کے اندر چیزیں ہیں. ایک کہ بعد المعونہ یعنی جو اس کی پونجی ہے اس سال کی اس کو ہٹا کر دوسرا ہے سال یعنی وہ وقت معین ہونا. یہ عروے میں موجود ہے مسئلہ اتفاقی ہے شدید اختلاف علماء کہ جب سے فائدہ شروع ہوگا. میرا نظریہ اور اکثر علماء کا نظریہ یہی ہے کہ جو اگر کوئی انسان جو ہے کسی چیز کا مالک ہے لیکن اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے کسی اور کے قبضے میں ہے تو کس کے ایک روایت ہے اگرچہ اس کی سند کم لیکن اچھے خاصے علماء نے اس سے استناد کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ابو ذر سلمان اور اس طرح کے لوگوں کو کچھ اصول دین بیان کیا کچھ فروع دین. تو اس روایت میں ہے والخم وہ ہے جس کو مالک ہے مالک تو ہے لیکن اس کو منفعت نہیں مل رہی ہے تو یہ یملکہ کا جو صیغہ ہے روایت میں وہ اس کے لیے جہاں فائدہ بھی اس کو ملتا ہو. مالک ہے لیکن فائدہ کوئی اور حاصل کرتا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. سال ایک الگ بحث ہے عروہ میں نہیں ہے بحث. میں نے بھی کہیں دیکھا نہیں ہے اس بحث. میرا خود اپنا نظریہ یہ ہے وہ یہ کہ سال اس کے لیے کہ اس کے پاس نے معین کر رکھا ہو اور خمس بھی دیتا ہو. ایک تو اس کی دو دلیل ہے کہ لوگ اس سے فقہاء نے اس دلیل سے استدلال کی کہ فائدہ جو ہے کسب و تجارت کا چاہے انعام کا ہو یا فائدہ یا کسی اور طرح سے فائدہ کیونکہ لوگ عادتاً سال بے سال حساب کتاب کرتے ہیں تاجر حضرات اس لحاظ سے لفظ سنا موجود نہیں ہے لفظ سال موجود نہیں ہے لیکن عام طور سے حساب کتاب سال بے سال کرتے ہیں جواہر اور دیگر کتابوں میں. اور ایک اور دلیل ہے میرا بھی نظریہ وہی ہے کہ علی بن مہزیار کی وہ صحیح روایت ہے امام جواد علیہ السلام سے کہ اس کے اندر لفظ سنا یعنی سال موجود ہے. بہت سے لوگوں نے اس پہ استناد تو نہیں کیا لیکن بہرحال قابل قبول روایت ہے. سودش خمس هست به استثنای معونه. این در جایی است که این که عرض کردم من برداشتمه در جایی است که شخص خمس میده که من برداشتم اینه منصرفه به اینه اما اگه کسی خمس نمیده همون روایت حضرت صادق اگر یہ وہاں پر ہے سال کے مسئلہ جہاں خمس دیتا ہو کوئی انسان اب اگر کسی اور نہ دیتا ہو یعنی الان کسی که سر سال نداره خمس نمیده هنوز خمس یعنی وہ انسان جس سال الان باید خمس رو بده واجبم جس کے پاس سر سال نہ ہو وقت معین نہ ہو پھر اس کو جیسے ہی کوئی فائدہ آئے گا اس کو ویسے ہی خمس دینا پڑے گا. ایک یومن بے یوم کی روایت بھی ہمارے پاس ہے. نه اگه دزدید شرط وجوب خمس اینه که در اختیارش باشه. وہ ہے جب اس کے پاس فائدہ پہنچ. این فروض نادره بازی خود تأمل میخواد یعنی یهوه مادام نمیتونه جواب بده فروض نادره که کم اتفاق میافته. یہ فرق بله کم ہے اس طرح. بفرمایید.
نه کسی که سر سال داره و خمس میده جس کے پاس وقت معین ہو سال کا ہر سال اور خمس دیتا ہو تو جو اس سے خمس الگ کر لیا ہو اور 20 سال میں اس کو پھر سے ضرورت پڑ جائے تو اس میں سے نکال سکتے ہیں. یعنی خمسش رو کنار میذاره، اما اگه در همون سال قبل از اینکه تموم بشه سال نیاز پیدا کرد، نه 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 اگه سال شد سر سال ملاک دیگه، یه روز بعد سال چی؟ اگر اس کے پاس سال نہیں ہے وقت معین نہیں تو پھر ہر دن جب سے اس کے پاس فائدہ پہنچے وہ خمس ہے. بله بله دلیل بعد المعونه، اطلاق بعد المعونه، اگه معونه شد دلیل ہمارے پاس بعد المعونہ کی دلیل یعنی اگر سال کے خرچ میں آ گیا تو پھر اس کے پاس خمس نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے اس پیسے کو، کیونکہ دلیل ہے کہ خرچ کے بعد خمس دینا ہے. اس نے خمس نکالا ابھی وقت آیا نہیں تھا اور ضرورت پڑ گئی تو اس کے پاس موجود ہے پیسے خرچ کر دے، کیونکہ خمس بعد المعونہ ہے یعنی سال کے خرچ کے نکلنے. مثلا سال کے بیچ میں اس نے کچھ خمس نکالا کسی کو دے دیا، اتفاقاً اس کے پاس پریشانی آ گئی، کوئی ضرورت آ گئی اور کچھ پیسے بھی رکھے ہیں اس کے خمس کے، خمس سے نکال کے رکھے تھے کہ اس سال میں سال کا تمہارا خرچ کم آئے گا، خمس پہلے سے نکال دیا تھا اس نے. اب بعد میں ایک دم سے ضرورت پڑ گئی، مہمان آ گیا، شادی آ گئی، کوئی مسئلہ، تو اگر اس کی ضرورت پہ آ گیا تو یہ پیسے دوبارہ استعمال کر سکتے ہو، کہ بالآخر خمس خرچ کے بعد ہے، خرچ ابھی نہیں پورا ہوا ہے تو یہ خمس نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے. به چه دلیل اگه پرداخت تعین پیدا میکنه؟ یہ امانت ہے. امانت ہے، امانت رکھی تھی. نه در دین معجل مسلما نه، گیری نداره، شبهه‌ای هم نیست، اما این دین نی، اصلا خمس گردنش نیومده. این دیکھیں اگر بحث یہ ہو کہ یہ قرض ہے، قرض کے طور پہ اس کے پاس رکھا ہے کہ اسے اس کو فوراً دینا ہے، پہلے سے دے دیا، ایسے نہیں، یہ دلیل ہی نہیں ہے. اس کو خیال تھا کہ یہ اس بار اتنا ہی خرچ آئے گا لہٰذا اتنا خمس بچے گا، اتنا میں دے دوں. بعد میں یہ ہوا کہ نہیں خرچ ہے ابھی، تو اصل اس کے خمس واجب ہی نہیں ہوا تھا لہٰذا اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے. سال کے بیچ میں اس کو جو فائدہ ہوا اس پہ خمس ہے، اس نے پہلے سے نکال دیا یہ گمان کر کے کہ مجھ پہ کم ہوگا خمس یا اتنا ہی ہوگا، بعد میں خرچ آ گیا. دیکھیں آپ میں نے عراق میں تو نہیں اس طرح سے متعارف ہے، ایران میں عام طور سے یہ ہے کہ جہیز کو وہ خرچ میں استعمال کرتے. میں نے 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ خمس کے اوپر یا جہیز کے اوپر خمس نہیں. ایک یہ کہ یہ والدین یا جو سرپرست اس کا ہے کہ جو جہیز کو خریدتا ہے فراہم کرتے ہیں، ایک وقت میں اکٹھا نہیں خرید سکتا. شادی کے وقت ایک وقت ہے کہ بہت پیسے والا انسان ہے اکٹھا ہی سب خرید سکتا ہے، وہ نہیں، ایک شخص جو دھیرے دھیرے جمع کرتا ہے تو یہ خرچ، کیونکہ اکٹھا نہیں خرچ اور متعارف ہو کہ لوگ اس طرح سے جمع کرتے ہوں. یہ 2 شرطیں اس علاقے میں، اس شہر میں، 2 چیزیں، ایک یہ شخص اکٹھا نہیں خرید سکتا، دوسرا اس شہر میں، اس علاقے میں یہ عمل عام ہو کہ لوگ اسی طرح دھیرے دھیرے جہیزیے کو جمع کرتے ہوں. وہ الا خمس رہے گا جمع کی ہوئی چیز کے اوپر، ان 2 شرط کے ساتھ نہیں. الان عرض میکنم یه مثال دیگه میزنم که روشنه. شما درس خارج میدید یا میخونید، نیاز به جواهر دارید،
ویسے آپ کو ایک اور مثال دو. مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ درس پڑھتے ہیں کسی کتاب سے, کسی کو کتاب سے, آپ جا کے ایک بڑی کتاب خرید, مثال کے طور پہ آپ کر پورا دورہ کتاب کا ایک پوری سیریز خرید لیتے ہیں اس عنوان سے کہ دھیرے دھیرے پڑھوں گا, ایک دن میں ساری کتابیں نہیں پڑھوں گا لیکن دھیرے دھیرے پڑھوں گا بالکل, تو یہ آپ کا سرمایہ ہے کیونکہ بالاخر آپ کی ضرورت کی چیز ہے. میں نے عبارت دیکھی صاحب, اس کے اوپر تمام علماء کا تسلیم کیا کہ جو گھر بنانا چاہتے مثلا 10 سال لگے گا, دھیرے دھیرے پیسے جمع کر, تو یہ جو ٹکڑوں میں سے گھر بنایا ہر ایک پر خمس ہے سوائے اس سال کے جس سال اس میں آ کر وہ رہے گا, اس سال کا خمس نہیں. وہاں پر بھی میں 2 شرطیں کہتا ہوں, جہاں پہ یہ گھر کے دھیرے دھیرے بنانے والی بات ہے وہاں پہ بھی یہی 2 شرطیں کہ ایک اکٹھا نہیں بنا سکتا ہے وہ انسان ایک بار میں, دوسرا کہ وہاں اس علاقے میں یہ متعارف ہو. شیخ انصاری کا نظریہ بھی ہے, لیکن آج علماء کہتے ہیں کہ جہیز پہ خمس نہیں ہے. کیا ہے وجہ؟ اس کی وجہ ہمیں دلیل چاہیے. جس سال شادی ہے اس سال تو یقیناً خمس نہیں, وہ تو اجماع ہے. بحث وہاں ہے جہاں دھیرے دھیرے جمع کر رہا ہے, اس سال شادی نہیں ہے. تاکہ جب تک اس بات کے اوپر اس مفہوم کا نہ آ جائے کہ یہ خرج ہے تب تک اس کے اوپر خمس رہے گا, لیکن اگر خرج میں آ جائے, ضرورت میں آ جائے تو پھر خمس نہیں ہے. تو ہمیں دلیل چاہیے. دیکھیں ہم معونہ یعنی خرچ, کیونکہ خمس کی دلیل کیا ہے؟ خرچ کے بعد, سال کے خرچ کے بعد خمس واجب ہوتا ہے. اب اگر ہمارے پاس دلیل ہو کہ یہ چیز خرچ میں آتی ہے سالانہ, تو اس سال کے خرچ میں جو چیز آ رہی ہے اس پہ خمس نہیں ہے. کلن اس سال کے خرچ میں جو چیز آتی ہو اس پہ خمس نہیں. مثال گھر بنا رہا ہے, دھیرے دھیرے کئی سال بعد اس میں رہے گا, تو یہ خرچ میں نہیں آتے, لیکن 2 شرط کے ساتھ صدق کرتا ہے. اس سال کا خرچ اس 2 شرط کے ساتھ, کیونکہ اگر اس سال مثال کے طور پہ یہ سامان کو نہ خریدے تو مثال کے طور پہ شادی وہ نہیں خرید پائے گا, اور اکٹھا نہیں خرید سکتا کل جہیز کو. اور دوسری شرط کہ اس علاقے میں متعارف ہو, یہ اس علاقے میں لوگ یہی کرتے ہوں کہ دھیرے دھیرے خریدتے ہو, تو یہ خرچ میں آئے گا اور اس پہ خمس نہیں ہے. ولی کی اجازت ضروری ہے. لہٰذا اجازت نہیں ہے اس کو کہ تاخیر کرے خمس دینے میں اگر وقت آ گیا ہے اس کا. اگر زوجہ ہر جگہ جاتی ہے شوہر کے ساتھ, وہ بھی کثیر السفر ہے, ہر ایک کا اپنا حکم ہے.
قصد عشره کرده زوجه نمیدونه قصد عشره بالکل اس نکرده طرح اون سے باید نماز شکسته کہ بخونه اون مثلا نماز زن و شوہر نے مثال کے طور پر سفر کیا ہے، شوہر نے 10 دن کا قصد کیا ہے، زوجہ کو نہیں معلوم ہے کہ 10 دن رکنا ہے، اس نے 10 دن کا قصد نہیں کیا ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی تکلیف پہ عمل کرے گا، اپنے حکم پہ عمل کرے گا. نه این اشکال نداره اگه میخواد 10 روز بمونه ولو چند روزش مانع داره همون وقتی که مانع نداشت چه اول باشه چه وسط باشه چه آخر باشه نماز رو باید تموم بخونه اینو عروه داره مسئله. دیکھیں اگر اسے قصد نہیں کیا ہے 10 دن کا اور اسے معلوم نہیں ہے رکنے کا تو پھر وہ اسی اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا. ملاک سنه است یعنی در امسال نه سال دیگه یا سالهای معیار سال ہے. عرض کردم با اون دو شرط اگه اون دو شرط بود بله بازم میگیم اشکال نداره اگه اون دو شرط بود وقت عرض اینه که عرفاً صدق میں نے 2 شرط آپ کو بتائی وہی کہ ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ سال کے خرچ میں حساب ہوتا ہے. خود میں اینم وجهش که عرض کردم بله میرا نظریہ یہی ہے، میں نے اس کی وجہ جو بیان کی وہ یہی ہے کہ بله اینا همش باطل بلا اشکال. یہ تمام جنگیں جو فتوحات کے نام سے خلافت کے زمانے میں ہوئی یہ سب باطل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. خود دلیل داره دلیل خاص داره همون دلیلی که دلیل خاص ہے ہمارے پاس. ابحناه لشیعتنا لتطیب ولادتهم دلیل خاصه دلیل خاص ہے ہمارے پاس کہ ہمارے لیے جائز ہے یہ چیزوں میں تصرف، کیونکہ حضرت نے اجازت دی اپنے شیعوں کو. وَإِلَّا ہمارے پاس دلیل ہے. جتنی جنگیں، جتنی فتوحات، یہ جتنی چیزیں انہوں نے اس پہ تصرف کیا اور کنیز بنایا، غلام بنایا، یہ سب باطل ہے. صرف دلیل خاص ائمہ سے ہے کہ ان میں اپنے شیعوں کے لیے میں نے حلال کیا اس لیے تصرف ہوا، الا باطل ہے، سب میں تصرف بھی غلط ہے. خود این حرف همه نیست برای استیجار ذوی الاعذار سب کا دیکھیں ذوی الاعذار میں سب کو مگر اونی که اجیر کرده یعنی وہ جس کے پاس عذر ہے اور وہ مثال کے طور پر نماز جو ہے تیمم سے پڑھتا، اگر وہ شرط نہ کرے کہ مثال کے طور کے اوپر کہ جو نماز تم پڑھو گے وہ تیمم سے نہیں ہونی چاہیے تو ایک الگ بحث ہے. وہ اے اللہ جو اس کے اوپر حکم شرعی اس عنوان سے نماز پڑھے گا، اس کی نماز عذر اس کی نماز اگر صحیح ہے تو اجارے کی نماز بھی صحیح. دیکھیے جس کے پاس عذر و مثلا بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے لیکن اجیر کیا گیا ہے تو اگر اجیر کرنے والے کیا کوئی شرط نہیں رکھی ہے تو کوئی مسئلہ. ہاں عقد اجارہ میں شرط ولو ذہنی طور پر یہ ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، باوضو پڑھے گا، تو اس لحاظ سے ہم نماز کو روک کے اس پہ اشکال کر سکتے ہیں. وہ اللہ خود اپنے آپ میں نماز صحیح ہے. شرط کر لے کہ نہیں کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے، تارے ارکان کے ساتھ پڑھنا ہے، وضو کے ساتھ پڑھنا ہے، تو پھر تیمم کے ساتھ صحیح نہیں. لیکن اگر شرط نہ کرے تو کیوں نہیں صحیح؟ كل ما يملكه احد من الناس كل شيء انت تملك فيه الخمس الا ہر وہ چیز جس کے آپ مالک ہیں اس پر آپ کا خمس ہے. تصرف على حوائجك هذا ما بخمس. لیکن مگر یہ کہ وہ آپ جس چیز کے مالک ہے وہ آپ سال میں آپ اس پہ استعمال کر لیں تو پھر نہیں. اور آپ اگر انشاءاللہ عطا کریں یقیناً خدا آپ کو برکت عطا کرے گا.
اگر اونی که اجیر کرد جس نے اجیر کیا ہے کسی کو نماز کے لیے اجارے میں اگر شرط کر دی ہو ولو وہ شرط صرف ذہنی ہو یعنی ذہن میں ہو اس شرط کے ساتھ اس نے اجارہ کیا ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے اگر اس عذر کے ساتھ نماز پڑھے. اگر اس نے کہا آپ نے صحیح نماز پڑھی ہے چاہے جیسے پڑھے, اگر اس نے شرط کر دی ہو کہ نہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے کامل طریقے سے پڑھنا ہے وضو کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اگر شرط کر دی ہو تو اس باب سے اعتراض ہے کہ چونکہ اجارے کا عقد اسی پہ نہ کہ نماز اس کی صحیح نہیں نماز صحیح. مثال کسی کی باپ کی نماز کی گردن پہ ہے اور وہ ہمیشہ تیمم سے نماز پڑھتا ہے کسی بھی وجہ سے تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہے؟ بڑا بیٹا ہے باپ کی نماز قضا اس کی گردن پر ہے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اپنی نمازیں ہی بیٹھ کے پڑھتا ہے تیمم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز صحیح نہیں ہے باپ کی جب پڑھے نہیں صحیح ہے. لہٰذا اجارے میں اگر شرط کی ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے الا خود اپنے آپ میں نماز صحیح ہے. نه تا از فقها صاحب جواهر 9 فقیہ صاحب جواہر شیخ انصاری مرزا شیرازی بزرگ مرزا محمد تقی شیرازی شیخ عبدالکریم حاری مرزا نائینی آغا ضیاء عراقی اور کچھ اور یہ 9 فقہ نے کہا ہے کہ خمس ہے. میرا نظریہ ہے کہ اگر کفن اسی سال خریدا اور اسی سال مر گیا تو اس پہ خمس نہیں. صاحب جواہر نے لکھا ہے اور باقی 8 نے اس کے اوپر حاشیہ اور اس کے اوپر نہیں کیا ہے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے کہ اگر پہلے سے خریدا ہے کفن اور وہ استعمال نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر خمس ہے. دیکھیں کوئی سال کے بیچ میں مر جاتا ہے تو بالاخره معلوم ہوگا کہ یہ اسی سال کی. باقی بعض نے کہا ہے کہ معونِ دنیا ان کا نظریہ یہ کہ معونہ سے مراد دنیاوی چیزوں میں آخرت والی چیزوں میں نہیں ہے. لیکن نہیں اگر اسے اس سال کفن خریدا اور اس سال استعمال نہیں ہوا تو بالاخره یہ فائدے میں ہے اس کے اوپر خرچ سال میں نہیں آتی ہے یہ چیز لہذا اس پہ خمس ہو جائے گا. نه اونایی که مونده حال شده اگه گفتیم که عرض بنده اینه که کفن جزء معونه وہ جو چیز باقی رہ گئی اس کو اگر عرف میں اس کو خرچ بے حساب کیا جائے تب وہ اس پر خمس نہیں ہے وَإِلَّا خمس. صلی اللہ علی محمد مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي مولاي